مدینہ میں 3 دن قتل عام کے بعد مسلم بن عقبہ یزید کے حکم پر اپنی فوج کو لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ مسلم بن عقبہ بیمار تو تھا ہی، راستے میں بیماری نے اور ترقی اختیار کی اور مقام ابوا میں اس کی حالت نازک ہو گئی، تو اس نے حسین بن نمیر کو بلا کر اپنی جگہ فوج کا سپہ سالار مقرر کیا اور خود مر گیا۔ مدینہ سے جو لوگ فرار ہوئے تھے وہ بھی مکہ میں آ کر جمع ہو گئے تھے۔ ادھر خوارج نے بھی عبداللہ بن زبیر کی مدد کرنی مناسب سمجھی اور وہ بھی مکہ میں آ گئے تھے۔ اس سال حج کے موقع پر تمام اہل حجاز نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لی تھی۔ حسین بن نمیر لشکر شام کو لیے ہوئے مکہ کے قریب پہنچا اور عبداللہ بن زبیر کے پاس پیغام بھیجا کہ یزید کی اطاعت کر لو ورنہ مکہ پر حملہ ہوگا۔ عبداللہ بن زبیر نے مقابلے کی تیاری کی۔ عبداللہ بن زبیر کے بھائی منذر بن زبیر جو مدینہ سے مکہ میں آ گئے تھے، عبداللہ بن زبیر کی فوج کے ایک حصے کے سردار مقرر ہوئے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی میدان میں نکل کر لشکر شام کا مقابلہ کیا۔ منذر بن زبیر کے ہاتھ سے کئی شامی مارے گئے۔ شام تک لڑائی جاری رہی لیکن شکست و فتح کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ یہ لڑائی محرم 64 ہجری کو شروع ہوئی تھی۔ اگلے روز حسین بن نمیر نے جبل ابو قبیس پر منجنیق نصب کر کے خانہ کعبہ پر سنگباری شروع کر دی اور مکہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ و سنگباری 3 ماہ ربیع الاول تک جاری رہی۔ ربیع الاول کو شامیوں نے روئی اور گندک اور رال کے گولے بنا بنا کر اور جلا جلا کر پھینکنے شروع کیے، جس سے خانہ کعبہ کا تمام غلاف جل گیا اور دیواریں سیاہ ہو گئی۔ 2 منجنیقیں رات دن سنگباری اور گولہ باری میں مصروف تھی۔ مکہ والوں کے لیے گھر سے نکلنا دشوار تھا۔ پتھروں کے صدمے سے خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئی تھی اور چھت گر گئی تھی۔ اہل شام کے اس محاصرے نے بہت شدت اور سختی اختیار کی۔ یہاں اہل شام خانہ کعبہ اور شہر مکہ پر سنگباری کر رہے تھے اور وہاں حوران کے مقام پر یزید کی موت واقع ہوئی۔ یزید کے مرنے کی خبر اول حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس پہنچی۔ عبداللہ بن زبیر نے بلند آواز سے شامیوں سے کہا کہ بدبختو، تم اب کیوں لڑ رہے ہو؟ تمہارا گمراہ سردار مر گیا ہے۔ حسین بن نمیر نے اعتبار نہ کیا اور اس بات کو عبداللہ بن زبیر کی فریب دہی پر محمول کیا، لیکن تیسرے دن جب اس کے پاس ثابت بن قیس نخعی نے کوفہ سے آ کر یزید کے مرنے کی خبر پہنچائی تو اس نے فوج کو محاصرہ اٹھانے اور کوچ کرنے کا حکم دیا اور یہی پر لڑائی رک گئی۔ مکہ کا محاصرہ اور اس پر سنگباری یزید کی زندگی کا تیسرا سیاہ کارنامہ تھا۔